السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے اور عدالتی نظام کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے عدلیہ کو تمام ممکنہ وسائل فراہم کرے گی۔ وزیر خارجہ نے آج منامہ میں بحرین کے ولی عہد اور ڈپٹی سپریم کمانڈر سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان بحرین کے ساتھ اقتصادی روابط کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے زیادہ خطرے والے علاقوں میں لوگوں کو کورونا ویکسین لگانے کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ حکومت نے تعمیراتی شعبے میں 1000 روپے کے منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ صدر نے جنوبی افریقہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور دفاع کے شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں افغان ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں کسی مخصوص فریق کی حمایت نہیں کرتا۔ پاکستان نے افغان تنازع کے جامع اور وسیع البنیاد سیاسی تصفیے کے لیے کوششوں پر ایک بار پھر زور دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے پاکستان سے مذاکرات شروع کرے۔ شام کے صوبے درہ میں شدید جھڑپوں میں 8 شامی جنگجو ہلاک اور 15 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹوکیو اولمپکس میں چین 15 طلائی تمغوں کے ساتھ سرفہرست ہے۔ اور وزارت اطلاعات و نشریات اور برطانیہ کی بورن ماؤتھ یونیورسٹی نے پاکستان میں کھیل اور اینیمیشن کی صنعت کے فروغ کے لیے آج اسلام آباد میں ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عرفانہ شاہین۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عوام کو جلد اور بآسانی انصاف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اٹارنی جنرل خالد جاوید خان سے گفتگو کے دوران کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت انصاف کے حصول میں راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے اور عدالتی نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تمام ممکنہ معاونت اور وسائل کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم کو مختلف عدالتی معاملات، عدلیہ میں جاری اصلاحات اور واٹر کمیشن رپورٹ سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے واٹر کمیشن رپورٹ کے حوالے سے جسٹس شاہد کریم کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ انتہائی سنگین ہے اور اس سلسلے میں جسٹس شاہد کریم کی خصوصی توجہ اور کوششیں قابل تعریف ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے راوی سٹی اور لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبوں پر بغیر کسی رکاوٹ کے پیش رفت یقینی بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے، کیونکہ یہ دونوں منصوبے لاہور کے مسائل کے حل اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ان دونوں منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے دونوں منصوبوں کو قومی اہمیت کے منصوبے قرار دیا اور سیفائر بے پروجیکٹ کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ تعمیراتی شعبے میں 1000 ارب روپے مالیت کے منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے، جس سے 41 ارب روپے مالیت کی اقتصادی سرگرمیاں شروع ہوں گی۔ آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سرمایہ کاری سے 7000 ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر 1000 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے پروجیکٹس جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں، اور اس سے 120 سے زائد ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر جو امپیکٹ آئے گا وہ 4100 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی۔ اس 1000 ارب روپے کی سرمایہ کاری سے 7 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پورے ملک کے اندر نوکریاں جنریٹ ہوں گی۔ وزیر مملکت نے کہا کہ پنجاب میں 373 ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 74 ارب روپے، سندھ میں 267 ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان رہائشی منصوبے کے تحت 20,000 مکانات تعمیر کیے گئے ہیں، جبکہ 45,000 مکانات زیر تعمیر ہیں۔
فاروق حبیب نے کہا کہ حکومت بدعنوانی اور سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اراضی کے ریکارڈ کو دستخط ڈیجیٹلائز کرانے پر کام کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے تحت اقتصادی ترقی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج مانامہ میں بحرین کے ولی عہد ڈپٹی سپریم کمانڈر اور وزیر اعظم سلیمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات میں کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بحران کے ساتھ تجارتی روابط کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ فریقین نے بحرین میں مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شہزادہ سلیمان بن حمد الخلیفہ نے بحرین کی ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے بحرین کی دفاعی استعداد کار بڑھانے میں بھی پاکستان کے تعاون کو سراہا۔ بحرین کے وزیر اعظم ولی عہد شہزادہ سلیمان نے وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے زیادہ خطرے والے علاقوں میں لوگوں کو کورونا ویکسین لگانے کو یقینی بنانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیضل سلطان کے ساتھ صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 1 اگست سے صرف ان لوگوں کو فضائی سفر کی اجازت دی جائے گی جنہوں نے ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لگوائی ہو۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اساتذہ کو تعلیمی اداروں میں اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنے کے لیے 1 اگست سے پہلے ویکسین لگوانا ہوگی۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ 18 سال اور اس سے زائد عمر کے طلبہ کو بھی آئندہ ماہ کی 31 تاریخ سے پہلے ویکسین لگوانا ہوگی۔ اسد عمر نے کہا کہ سرکاری ملازمین، قانون نافذ کرنے والے اداروں، ٹرانسپورٹ، ہوٹلز، شادی ہالز اور بینکوں میں کام کرنے والے عملے کے لیے بھی ویکسینیشن کرانے کی حتمی تاریخ 31 اگست ہے۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے اس موقع پر کورونا وبا کے کیسز میں اضافے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے خصوصاً کراچی میں اسپتالوں پر بوجھ بڑھ رہا ہے۔ معاون خصوصی نے عوام سے کہا کہ وہ وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے صحت کی ہدایات پر عمل کرے۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ پاکستان کی انسداد پولیو کی کوششوں کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور گزشتہ 6 ماہ کے دوران پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے اور ہمیں مستقبل کی ویکسینیشن مہم میں اعلیٰ معیار یقینی بنانا ہے تاکہ ملک کو اس مہلک مرض سے مکمل طور پر چھٹکارا دلایا جا سکے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دفاعی شعبے میں شاندار تعلقات ہیں جنہیں دونوں ملکوں کے باہمی مفاد میں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستان کے دورے پر موجود جنوبی افریقہ کی فوج کے سربراہ روزانی مافوانا یاما سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان جنوبی افریقہ سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اس کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری اور دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ صدر نے پاکستان کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی پر روشنی ڈالی جس سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام میں مدد ملی۔ انہوں نے اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کے خلاف بھارتی فورسز کی جاری مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا بھی ذکر کیا۔ صدر نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کو حق قدرت دلانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد میں اپنا کردار ادا کرے۔ جنوبی افریقہ کی فوج کے سربراہ نے اس موقع پر کہا کہ دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان اچھے تعلقات ہیں جنہیں فریقین کی باہمی فائدے کے لیے مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جنوبی افریقہ کی فوج کے سربراہ جنرل روزانی مافوانا یاما نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی بحری سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران نیول چیف نے معزز مہمان کو علاقائی امن و سلامتی میں پاک بحریہ کے کردار کے بارے میں آگاہ کیا۔ جنوبی افریقہ کے سربراہ نے بحری حدود کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کی تعریف کی۔ جنرل روزانی نے فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے بھی آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ معزز مہمان نے پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ مہارت اور غیر معمولی ترقی خصوصاً دفاعی آلات کے ملک میں تیاری کے حوالے سے فضائیہ کے عملے کی تعریف کی۔ فضائیہ کے سربراہ نے دونوں ملکوں کے درمیان خوشگوار تعلقات پر روشنی ڈالی اور ان کے فضائیہ کے درمیان موجودہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں کسی بھی مخصوص فریق کی حمایت نہیں کرتا اور وہ ہمسائے ممالک میں ہر اس حکومت کی حمایت کرے گا جس کو افغان خود منتخب کریں گے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں افغانستان کے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ افغانستان کے عوام جس کو بھی منتخب کریں گے پاکستان کے اس کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں کسی بھی تصویراتی پالیسی پر عمل پیرا نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی حکومت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ افغانستان کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ افغان حکام کی جانب سے پاکستان پر طالبان کی حمایت کے الزامات کے حالیہ بیانات کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان کا طالبان کی کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سب سے زیادہ کوشش پاکستان نے کی ہے اور امریکہ کے خصوصی نمائندے اور سفیر زلمے خلیلزاد کی جانب سے ان کوششوں کا اعتراف بھی کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے افغانستان کے مسئلے کے فوجی حل کی ہمیشہ مخالفت کی ہے کیونکہ تمام فریقوں پر مشتمل حکومت کے قیام کے لیے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سیاسی سمجھوتہ امن کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں 30 لاکھ افغان پناہ گزین پہلے ہی موجود ہیں اور ہم مزید پناہ گزینوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن افغانستان وسط ایشیائی ممالک سے پاکستان کی تجارت کے لیے راہداری کی حیثیت سے کردار ادا کر سکتا ہے اور پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ سے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے ذریعے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کو سلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں جن میں کشمیری عوام کے حق خودارادیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک بھارت کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے جب تک وہ متنازع خطے کی ریاستی حیثیت بحال نہیں کرتا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے افغان ذرائع ابلاغ سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو مثبت انداز میں اجاگر کریں۔ آج اسلام آباد میں پاکستان افغانستان یوتھ فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں اور ہمیں امن کو ایک موقع دینا ہوگا۔ فاروق حبیب نے کہا کہ افغانستان میں امن پاکستان کے مفاد میں ہے اور اس سے خطے میں معاشی مواقع کی راہیں کھلیں گی۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے جو اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان ایک جسم اور روح کے مانند ہیں اور دونوں ملک مل کر ترقی و خوشحالی کی منزل حاصل کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ افغانستان میں تنازع کے حل کی تلاش کے لیے تمام توانائیاں صرف کی جانی چاہیے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ افغان تنازع کے مجموعی وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل کی تلاش کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے کیونکہ اس تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ افغان امن عمل کو سبوتاژ کرنے کا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین افغانوں کے زیر قیادت اور زیر انتظام امن اور مفاہمتی عمل میں سہولت کاری کے لیے پرعزم ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ قریبی اور برادرانہ تعلقات قائم رکھنے کا خواہش مند ہے۔ کابل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات میں کمی لانے کا ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی حقیقی نمائندگی نہ کرنے والے بعض عناصر کے منفی بیانات کے ذریعے خصوصی تعلقات بالخصوص افغانستان میں جاری امن عمل کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ میں ایک سرکاری تنظیم نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجی انخلا مکمل ہونے کے بعد کابل میں افغان حکومت اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے اور طالبان کے ہاتھوں ان کو شکست بھی ہو سکتی ہے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے خصوصی انسپیکٹر جنرل کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق زمینی حقائق کے نگران ایک امریکی ادارے نے کہا کہ حالات واضح طور پر افغان حکومت کے لیے ناسازگار ہیں اور مسائل نہ حل ہونے کی صورت میں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی تنظیم نے کہا کہ افغان فضائیہ پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہے اور آئندہ اسی رفتار سے اس کے لیے آپریشن جاری رکھنا مشکل ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ بلوچستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں بلوچستان کے گورنر سید ظہور احمد آغا سے ملاقات میں کہا کہ موجودہ حکومت نے بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی پیکج دیا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ ماضی میں کسی نے بلوچستان کی ترقی پر توجہ نہیں دی۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اعلان کردہ پیکج سے علاقے کا 70 سالہ احساس محرومی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا اور بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبے صوبے کی تقدیر بدل دیں گے۔ گورنر بلوچستان نے اس موقع پر کہا کہ بلوچستان کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ قبائلی علاقوں کو درپیش مسائل کا حل اور ان کے احساس محرومی کو ختم کرنا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج پشاور میں ضم شدہ اضلاع کی ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں معیاری طبی سہولتوں، تعلیم اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ محمود خان نے قبائلی اضلاع میں جاری تمام ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ہدایت کی۔ اجلاس میں قبائلی کمشنر 1 گھنٹے کے متعلق کمیونٹی کے ارکان، کاؤنسلر خدمات سے متعلق مدد فراہم کی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے تناظر میں مسئلہ کشمیر کو حکمت اور دانش سے حل کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ انہوں نے سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو تنازع کشمیر میں دلچسپی لے رہی ہے اور یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہیں، لہٰذا پاکستان اور بھارت کشمیر پر ایک بامانی اور نتیجہ خیز مذاکراتی عمل کا آغاز کریں۔ اس کے علاوہ مقبوضہ علاقے کی رہائی کورٹ نے 3 افراد کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بندی کالعدم قرار دیتے ہوئے قابض انتظامیہ کو انہیں فوری طور پر رہا کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ شام کے صوبے درعا میں شدید جھڑپوں کے دوران مسلح افراد نے 8 شامی جنگجوؤں کو ہلاک اور 15 کو گرفتار کر لیا ہے۔ شام کے انسانی حقوق کے مبصر ادارے نے درعا پر حکومتی کنٹرول کے بعد اسے انتہائی پرتشدد جھڑپ قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتونی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاملے پر بات چیت طویل عرصے تک نہیں چل سکتی، تاہم امریکہ بات چیت کے لیے مکمل تیار ہے۔ کویت کے دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم سفارتکاری کے حامی ہیں، لیکن اس بات چیت کو غیر معینہ مدت تک جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ حالیہ جھڑپوں کے بعد مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے آذربائیجان سے ملحقہ اپنے ملک کی سرحد پر روسی فوج کی تعینات کے لیے درخواست کریں گے۔ انہوں نے یریوان میں کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ روس سے مزید تعاون کی اپیل کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ترجمان نے پیشیان کے تجویز پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ کابل کے شمال مشرقی صوبے نورستان کے ضلع کامداش میں شدید سیلاب سے 60 افراد ہلاک جبکہ 200 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ گورنر نورستان نے کہا کہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کامداش میں موسلادھار بارش سے علاقہ زیر آب آ گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں شدید بارشوں کی وجہ سے 12,000 سے زائد روہنگیا پناہ گزین متاثر ہوئے اور تقریباً 2500 پناہ گزینوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق کورونا وبا کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ جی پاکستان کے کپتان بابر اعظم کو ون ڈے رینکنگ میں بھارتی کپتان ویرات کوہلی پر 28 پوائنٹس کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ بابر اعظم اس وقت ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی درجہ بندی میں سر فہرست ہیں، جبکہ بھارت کے ویرات کوہلی 844 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ آزادی ہاکی کپ اگلے ماہ کی 8 تاریخ سے 14 تاریخ تک آسٹرو ٹرف ہاکی اسٹیڈیم ایوب پارک راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا انعقاد پاکستان ہاکی فیڈریشن کر رہی ہے۔ وابڈا، نیشنل بینک آف پاکستان، سوئی سدرن کمپنی، بحریہ، پاک فضائیہ، آرمی پنجاب اینڈ ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ سمیت 8 ٹیمیں ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گی۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب 75واں یوم آزادی شایع نشان طور پر منانے کے لیے اگلے ماہ کی 4 سے 30 تاریخ تک مرد خواتین کے 19 مقابلوں کا انعقاد کرے گی۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل عدنان ارشد اولک کے مطابق یوم آزادی پر کھیلوں کے مقابلے کے انعقاد کے لیے جامع منصوبہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی فٹنس کے جائزے کے لیے تربیتی کیمپ، حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینئر
سینیٹر نیشنل اسٹیڈیم میں جاری ہے. کیمپ میں کھلاڑیوں کو مختلف پہلوؤں کے حوالے سے تربیت دی جائے گی. تیسرا چیف آف نیول اسٹاف آف پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ سندھ میں کورونا کی خطرناک صورتحال کے باعث ملتوی کر دیا گیا ہے. ٹوکیو اولمپکس 2021 میں چین سونے کے 14, چاندی کے 6 اور کانسی کے 9 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے. جاپان سونے کے 14, چاندی کے 4, کانسی کے 5 تمغوں کے ساتھ دوسرے, جبکہ امریکہ سونے کے 13, چاندی کے 14 اور کانسی کے 10 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. اگلے ماہ کی 16 سے 20 تاریخ تک لاہور میں ہونے والے پنجاب انٹرنیشنل اوپن اسکواش ٹورنامنٹ سے مزید 3 جونیئر کھلاڑی اپنے کیریئر کا آغاز کریں گے. یہ سینئر کھلاڑی طیب رؤف, اشرف بٹ اور عفان مدثر ٹورنامنٹ میں وائلڈ کارڈ کی بنیاد پر حصہ لیں گے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں تجارتی خبریں. حکومت نے پاکستان کی برآمدات کے فروغ کے لیے افغانستان اور ملائیشیا سمیت وسطی ایشیائی ممالک میں تجارت پر توجہ مرکوز کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے. اسلام آباد کے تجارتی ترقی کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل شہزاد احمد خان نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے دورے کے دوران ایوان کے ڈائریکٹر محمد اسحاق شنواری سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. شہزاد خان نے کہا کہ تاجروں کو بھی اپنے سالانہ تجارتی منصوبے سے متعلق ایوان کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ تجارتی ترقی کے لیے باہمی تعاون کے مواقع تلاش کیے جا سکیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 5.70 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 47,312.33 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 376 ملین سے زائد حصص سے ریکارڈ کیا گیا, جبکہ کل 365 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 50 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 405 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا, جن میں سے 145 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ, 243 میں کمی, جبکہ 17 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. رفان میز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 50 روپے کا اضافہ, جبکہ گیٹسٹون انٹرنیشنل کے حصص کی قیمتوں میں 42 روپے 22 پیسے کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 160 روپے 28 پیسے اور قیمت فروخت 164 روپے 2 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 223 روپے 23 پیسے اور 228 روپے 48 پیسے. یورو 190 روپے 33 پیسے اور 194 روپے 45 پیسے. اور سعودی ریال قیمت خرید 42 روپے 69 پیسے اور قیمت فروخت 43 روپے 78 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 94,736 روپے رہی. اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں. جی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں گیمنگ اور اینیمیشن کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وزارت اطلاعات و نشریات اور برطانیہ کی یونیورسٹی آف بورن ماؤتھ کے درمیان مفاہمات کی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی پاکستان کے درمیان اس معاہدے سے نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کا موقع ملے گا. پاکستان نیشنل آرٹس کونسل نے کوئٹہ میں اپنے ایڈیشنل آفس میں ثقافتی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. ابتدائی طور پر فوٹوگرافی کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا. صوبے بھر سے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے درخواستیں جمع کرائی ہیں. اکادمی ادبیات پاکستان آئندہ ماہ کی 13 تاریخ کو خصوصی ادبی تقریبات کا اہتمام کرے گا. ان تقریبات میں موبائل سے کانفرنسز اور سیمینار شامل ہیں. اکادمی ادبیات کے چیئرمین یوسف خٹک نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ یہ تقریبات اگلے سال 14 اگست تک جاری رہیں گی. اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ سائنسدانوں نے سیارہ مشتری کے خوبصورت چاند جینی میٹ پر آبی بخارات کی دریافت کا اشارہ دیا ہے. پانی کے بخارات اس وقت وجود پاتے ہیں جب چاند کی سطح سے برفیلے ذرات ٹھوس سے گیس میں بدل جاتے ہیں. یہ تحقیق ہبل خلائی دوربین کی بدولت ممکن ہوئی، جس سے حاصل شدہ غیر معمولی ڈیٹا اب بھی سائنسدانوں کے زیر مطالعہ ہے. اس کی تفصیلات ہفتہ روزہ سائنسی جریدے نیچر فلکیات میں شائع ہوئی ہیں. 2 امریکی ماہرین نے پلاسٹک کے کچرے کو غذائی پروٹین میں بدلنے والی ٹیکنالوجی وضع کر کے 10 لاکھ یورو کا فیوچر انسائٹ پرائز بھی جیت لیا ہے. یہ ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف ایلینوائے کے حیاتیات دان اسٹیفن ٹیکٹمن نے مشترکہ طور پر تیار کی ہے، جس میں جینیاتی طور پر تبدیل شدہ خوردبینی جائندار مائکروبز استعمال کیے گئے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں
اندازاً 10 کھرب مختلف اقسام کے خوردبینی جاندار پائے جاتے ہیں، لیکن ہم ان میں سے اب تک صرف 1 کروڑ کے لگ بھگ ہی دریافت کر سکے ہیں۔ برطانیہ کے یونیورسٹی کالج لندن کی نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ 3 میں سے 1 درمیانی عمر کے انسان کو صحت کے مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن میں 8000 افراد پر سروے کیا گیا، جن میں سے 34% افراد کو 46 سے 48 سال کی عمر تک 2 یا 2 سے زائد صحت کے مسائل کا سامنا تھا، جن میں ہائی بلڈ پریشر اور ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا نمایاں تھا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب آپ جانتے ہیں ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال عرفانہ شاہین سے۔ جی جناب، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خاص طور پر خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، اور بلکہ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ آج سب سے زیادہ بارش بنوں میں 95 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے اور اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوگی۔ آج ملک کے بڑے چند شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ریکارڈ کیا گیا کہ اسلام آباد، لاہور، مظفر آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 31، پشاور 35، کوئٹہ 38، مری 23، سری نگر 29، جموں 32 اور لے 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے حسب معمول اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے اور عدالتی نظام کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے عدلیہ کو تمام ممکنہ وسائل فراہم کرے گی۔ وزیر خارجہ نے آج مانامہ میں بحرین کے ولی عہد اور ڈپٹی سپریم کمانڈر سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان بحرین کے ساتھ اقتصادی روابط کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے زیادہ خطرے والے علاقوں میں لوگوں کو کورونا ویکسین لگانے کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ حکومت نے تعمیراتی شعبے میں 1000 ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ صدر نے جنوبی افریقہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور دفاع کے شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں افغان ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں کسی مخصوص فریق کی حمایت نہیں کرتا۔ پاکستان نے افغان تنازع کے جامع اور وسیع البنیاد سیاسی تصفیے کے لیے کوششوں پر ایک بار پھر زور دیا ہے۔ ٹوکیو اولمپکس میں چین 15 طلائی تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عثمان خالد، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک عبد المجید ملک، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیلوں اور تجارتی خبریں عائشہ افتخار، کوارڈینیشن ایڈیٹر فریہ حسن، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگرانی اعلیٰ عبد الرؤوف خان، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ اور مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.tk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عرفانہ شاہین اور عابر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ